لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی گفتگو قرآن مجید کے 21ویں پارے کے بارے میں ہے. اس پارے میں 5 حصے ہیں. سب سے پہلے سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، آیت 46 سے لے کر آخر تک کی آیت. پھر اس کے بعد مکمل سورہ روم. اس کے بعد سورہ لقمان. پھر ایک مکمل سورہ سجدہ. پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں، جس کی 30 آیتیں اس پارے میں ذکر ہوئی ہیں. ٹوٹل اس پارے میں 178 آیت پائی جاتی ہیں. جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اس پارے میں، اس سورہ کی ابتدا میں بیان کیا تھا کہ سورہ عنکبوت کی، کہ اس میں تمام انسانوں کی زندگی کے مختلف حصے میں جو امتحان لیا گیا اس کا پروردگار نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے استثناء نہیں ہے. اور پھر اس سورہ کی ابتدا میں سورہ عنکبوت کی گزشتہ انبیاء کے اور ان کی قوموں کی داستان کو پروردگار عالم نے نقل کیا. آیت نمبر 56 جو اس پارے میں ہے، 21ویں پارے میں، ایک اہم دستور مومنین کو دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جائیں کہ جہاں بہتر طریقے سے اپنے مال اور اپنی دینی وظائف کو انجام دے سکیں. یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون. اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. لہذا اس آیت کی بنا پر ہر زمانے میں اور ہر مقام پر کوئی ایسا مسلمان ہے جہاں اس کو مکمل آزادی نہیں ہے، اور جہاں پر رہنا اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے اور پھر دوسرے مقام پر جائے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انسان کی خلقت اور پیدائش کا مقصد عبادت پروردگار ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب بھی یہ مقصد پامال ہو رہا ہو تو اس سرزمین سے ہجرت اور نکلنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہو تو انسان اس جگہ سے دوسری زمین پر جائے اور اپنے گھر بار، دوست و احباب کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ ان چیزوں سے دوستی اسی وقت تک اچھی ہے جب تک اصل مقصد پامال نہ ہو رہا ہو. اسی بنیاد پر ہمارے آقا کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا تطیعوا اہل الفسق من الملوک فإن خفتموہم ان یفتنوکم عن دینکم فإن ارضی واسعہ. کہ جو نافرمان بادشاہ ہیں ان کی اطاعت، ان کی پیروی ہرگز نہ کرو. اگر تم کو اس بات کا خوف و ڈر ہو کہ وہ تم کو تمہارے دین سے خارج کر دیں گے، تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا تم مناسب سرزمین پر چلے جاؤ جہاں تمہارا دین، تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں محفوظ رہ سکیں. اس کے بعد سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں 60 آیتیں ہیں. اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال کا وعدہ حتمی اور یقینی ہے. خداوند عالم مختلف وعدے تمام لوگوں سے لیے، چاہے وہ مومنین ہوں یا کفار، سب جو اس نے وعدہ لیا ہے وہ یقینی ہے. اس میں کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا امکان نہیں ہے. اس کے وعدے الہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو ابتدائی سورہ میں آیا ہے، وہ یہ کہ رومیوں کی کامیابیوں کا وعدہ جو ان کو شکست کے بعد نصیب ہوگا، یعنی 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں پر شکست دے دیں گے. اس کو ان آیتوں میں، ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں، لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد، ہار جانے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے چند سال کے اندر ہی. اور اللہ کے لیے اول اور آخر ہر زمانے کا اختیار ہے. لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی 10 سال سے پہلے محقق ہو گئی اور رومی حضرات ایرانیوں پر غالب آ گئے.
اس کے بعد بطور نتیجہ اور مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں خدا عالم نے مومنین سے مختلف وعدے جو کیے ہیں جن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان میں سے ایک آخرت کا وعدہ ہے جو خداوند عالم نے مومنین سے کیا ہے، جبکہ بہت سے وعدے کو اس انسان نے مومنین نے فراموش کر دیا ہے۔ یعلمون ظاہرا، آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ایک کافر دیکھتا ہے۔ کافر اس ظاہری دنیا کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن ایک مومن ان تمام امور کو جو قدرت الہی، ارادہ اور مشیت کے ذریعے سے اس دنیا کے پیچھے ہے، اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ظاہری آنکھوں سے نہیں۔ اور جو اللہ نے دنیا اور آخرت کا وعدہ کیا ہے، ایک مومن اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ آیت 20 سے 25 تک اسی سورہ روم میں خداوند عالم نے اللہ کی اپنی قدرت کے مختلف جلووں کو بیان کیا ہے، اور توحید کے ضمن میں اللہ کی مختلف اور اس کی عظمت کی نشانیاں، تقریباً 7 نشانیوں کو پرورد عالم نے ایک کے بعد ایک ذکر کیا ہے۔ وہ اشیاء کو اضداد سے پیدا کرتا ہے، زندے کو مردے سے، مردے سے زندے کو۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، زوجین کی محبت، میاں بیوی کی محبت، زمین اور آسمان کی پیدائش، رات اور دن کی نیند، روزگار کی تلاش، بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، زمین اور آسمان کا مستحکم نظام، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس قرآن مجید میں من آیاتہ سے تقریباً من آیاتہ لفظ، یعنی اس کی نشانیوں میں سے یہ لفظ تقریباً 11 مقامات پر آیا ہے، جن میں سے 7 اسی سورہ روم میں ہیں، اور ان میں سے 3 جو ہے آیات انفس سے متعلق ہیں اور 3 آیات آفاق سے، اور ایک مشترک ہے۔ پہلی آیت اس کی دیکھیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 20 میں وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کے بعد اس کی نشانیوں میں سے ایک ہی بھی ہے کہ اس نے تم کو خاک سے یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ دوسری اللہ کی نشانی۔ اس آیت کریمہ نے مختصر سے الفاظ میں اسلام کے پورے فلسفے شادی کو بیان کر دیا ہے۔ اولاً تو اس کی بنیاد، شادی کی بنیاد سکون زندگی ہے، اور اسی لیے ہر ایک کا جوڑا اسی کی نوع سے، اسی کی قسم سے قرار دیا ہے، ورنہ انسانی زندگی وحشت کا شکار ہو جاتی اور اس کا گھر وحشت کا دہ بن جاتا۔ دوسری طرف خداوند عالم نے دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کا سلسلہ قائم کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عقد میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو محبت، مودت اور رحمت کے خلاف ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر عقد کی بنیاد مال یا جمال پر ہوگی تو مال کے ختم ہو جانے کے بعد، جمال کے ڈھل جانے کے بعد محبت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس طرح فریقین کے اخلاق، دونوں میاں بیوی کے اخلاق اور کردار میں نقص ہوگا، تو پھر رحمت کا ماحول قائم نہیں رہ سکے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ عقد کی بنیاد عقیدہ اور ایمان کو بنایا جائے، اور برتاؤ بھی قانون اسلام کی روشنی میں کیا جائے، تاکہ نہ محبت میں فرق آ سکے، نہ مودت میں، اور نہ رحمت کا خاتمہ ہو سکے۔ جنسی روابط اور اولاد پیدا کرنا ایک ثانوی مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پر عورت اور مرد ایک دوسرے کی زندگی کی ضرورت ہیں، اور انہیں ایسا جامع شرائط ہونا چاہیے جو سکون،
مودت اور رحمت کے لیے مناسب ہو اور نظام خانوادگی انسان کا تباہ و برباد نہ ہونے پائے۔ لہذا اس آیت میں مومنین سے آیت نمبر 21 میں کہا گیا کہ اے مومنین تمہارے گھروں میں آرام ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، وہ محبت ہونی چاہیے۔ کیونکہ زوجہ کی خلقت کا مقصد زندگی میں انسان کے لیے آرام ہے، سکون ہے، نہ کہ وحشت اور اختلاف۔ آیت نمبر 22 اسی سورہ روم کی ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے، اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 23 ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم رات اور دن کو آرام کرتے ہو، پھر فضل خدا کو تلاش کرتے ہو، کہ اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 24 ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے۔ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والی ہیں۔ آیت نمبر 25 ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، اور اس کے بعد وہ جب تم سب کو طلب کرے گا، بلائے گا، تو سب زمین سے یک بارگی برآمد ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 46 ومن آیاتہ ان یرسل 25 کے بعد ایک بار کچھ آیتیں بیچ میں آئیں، اس کے بعد 46 پھر ومن آیاتہ سے آغاز ہوتا ہے۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ پروردگار عالم کی ایک نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہوا کو بھیجا ہے جو تم کو بشارت دیتی ہے۔ پروردگار عالم کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوا ہے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آتی اور انتہائی سبک ہوتی ہے، کہ انسان کو اس سے کسی طرح کی گرانی اور وزن پن کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا بے شمار فوائد کی حامل ہے، جن میں چس کا تذکرہ خود اس آیت میں کیا ہے پروردگار نے۔ ہوا مبشرات مستقبل کی خوشخبری دینے والی ہے۔ انسان کس قدر مسرور اور خوشحال ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے جب ہوا اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اس کے پیچھے بارش آنے والی ہے، چاہے اس کے آنے میں تاخیری کیوں نہ ہو، انسان بہرحال خوشحال ہو جاتا ہے۔ ہوا دوسری فائدہ اس کا ہوا کا کہ ہوا رحمت کا ذائقہ اپنے ہمراہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات اپنی مخلوقات پر کس قدر مہربان ہے کہ اسے سانس لینے کے لیے ایک وسیلہ فراہم کر دیا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو انسان کا دم گھٹ جائے اور پھر فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ یہ ہوا کشتیوں کے چلانے کا ذریعہ ہے، ہوا نہ ہوتی تو دریا کے مسافر ایک مقام پر جم کر رہ جاتے اور باہمی مواصلات کا نظام ختم ہو جاتا۔ دور حاضر میں بادبانی کشتیوں کا رواج ختم ہو گیا ہے، تو فضائی سفر بھی موج ہوا پر ہی قائم ہو رہا ہے، اور یہ ریڈیو، یہ ٹیلی ویژن، یہ سارا نظام ہوائی موجوں پر قائم ہے۔ ہوا کا ایک فائدہ یہ بھی کہ ہوا رزق خدا کا ایک بہترین وسیلہ ہے، اور انسان کو زمین اور آسمان سے سارا رزق ہوا کے ذریعے فراہم ہوتا ہے۔ ہوا شکر خدا کا ایک بہترین وسیلہ ہے، بہترین سہارا ہے، بشرطی کہ انسان نعمت شناس ہو، نعمت کو جانتا ہو اور احسان فراموش نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ روم کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، ایک اہم سورہ ہے۔ اب سورہ لقمان جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ حضرت لقمان ایک حضرت ابراہیم کے بھائی کے پوتے اور حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور حضرت داؤد سے حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ بعض حضرات انہیں نبی قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے تو انہیں صرف ایک حکیم تک جانا ہے، مانتے ہیں، اور قرآن کریم نے ان کی حکیم ہونے کا صریح اعلان کیا ہے، لیکن نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس سورے میں بہت سی اخلاقی باتیں ذکر ہوئی ہیں، جسے قرآن نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی نصیحت کی شکلیں بیان کی ہے۔
آیت نمبر 6 لہو اور محافل و گندی محافل و مجالس کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 6 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو محمل باتوں کو خریدتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو اس راہ خدا سے گمراہ کرے اور آیات الہیہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ در حقیقت ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہو الحدیث یعنی ہر وہ بات جو انسان کو حق اور حقیقت سے غافل کر دے، چاہے وہ محمل افسانے ہوں یا ناچ گانے کی دھنیں، سب کا مصداق یہ لہو الحدیث ہے، یعنی محمل باتیں، بری باتیں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے لہو الحدیث کے ظالم میں کہ لہو الحدیث میں حق بات پر اعتراض کرنا اور اس کا مذاق اڑانا بھی شامل ہے۔ اگر انسان کسی کی بات پر اعتراض کرتا ہے یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ بھی لہو الحدیث کا مصداق قرار پائے گا۔ لہو الحدیث کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں۔ بطور نمونہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو گانا گانے والیوں کی تعلیم حلال نہیں ہے، اور ایسی کنیزوں کی خرید و فروخت اور جو چیز ان کے مقابلے میں لی جائے بہرحال وہ حرام ہے۔ چھٹے امام نے پھر ایسی محافل مجالس کی مذمت کرتے ہوئے اس آیت شریفہ سے استفادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الغنا مجلس لا ينظر اللہ الی اہلہ، گانے کی مجلس یا ایسی بزم کہ جس کی طرف اللہ، جہاں پر ایسی باتیں کی جائیں تو اللہ ایسی بزم کو، ایسی مجلس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور پھر اس میں شرکت کرنے والوں کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کی بعض آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی بعض نصیحتوں کو ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان کی 5 وصیتیں، پہلے کہ شرک نہ کرو، دوسرے یہ کہ اللہ ہر چھوٹی بڑی اور چیز اور ہر عمل کو آخرت میں انسان کے سامنے پیش کرے گا۔ نماز، تیسری وصیت نماز، امر بالمعروف اور نہی عن منکر، آزمائش میں صبر۔ اس کے بعد عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، معتدل چلو، نامناسب آواز میں بات نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت لقمان جو نصیحت پہلی کی اور شرک سے پرہیز کی اور خدا واحد کی عبادت کی، بندگی کی، آیت نمبر 13 میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، کیوں؟ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں ایک اہم قانون کو ذکر کیا ہے، پہلی آیت میں 14 میں، اس کے بعد پھر 15 میں ماں باپ کے احترام کو اور ان کی باتوں کے ماننے کے بارے میں کہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَنَّهُ وَهْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور ہم نے انسان کو ماں باپ اور ان کے بارے میں نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی۔ کیا یہ نصیحت کی کہ میرا اور میرے ماں باپ کا، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اور تم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے رہنا اور اس کے راستے کو اختیار کرنا جو میری طرف متوجہ ہو۔ یعنی ماں باپ کی اطاعت اور پیروی کی حد یہاں تک ہے کہ وہ کسی ایسے امر کا، کسی ایسی بات کا حکم نہ دیں جس کا انجام دینا حرام ہے، جو اطاعت پروردگار کے خلاف ہے۔ احترام ماں باپ کا واجب ہے لیکن مخالفت پروردگار نہ ہونے پائے۔ پھر آیت 16 میں اشارہ ہے کہ روز قیامت اعمال کا دقیق حساب لیا جائے گا، ذرہ ذرہ کا حساب لیا جائے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، بیٹا نیکی یا بدی کے ایک رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں میں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت اسے ضرور ظاہر کرے گا اور انسان کے سامنے لائے گا۔ وہ لطیف بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ اس کے بعد آیت میں ایک اور نصیحت جو اپنے بیٹوں کی ہے وہ نماز کی، امر بالمعروف کی اور نہی عن منکر کی وصیت کی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، آیت نمبر 17، وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو۔ یہ بہت بڑی ہمت کام آنے والی ہے۔
انسان کے اس حق اگر آیت میں انسان غور فرمائے تو اس انسان کے لیے دو وظیفے اور ذمہ داریوں کو پروردگار نے بیان کیا ہے. ایک ذمہ داری جو خود سے مربوط ہے، خود سے متعلق ہے، اور ایک معاشرے اور سماج سے. لہذا پہلے خود کی انسان اصلاح کرے، اپنے نفس کی، اپنی، اور اس کے بعد اپنے سماج اور معاشرے کی. انسان کی جو ذمہ داری اپنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے نماز کے ذریعے سے، اور پھر دوسری ذمہ داری معاشرے کی، وہ ہے معاشرے کی اصلاح کرے امر کے ذریعے سے، امر بالمعروف کے ذریعے، نہی المنکر کے ذریعے سے، یعنی اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے، جیسا کہ حضرت عثمان نے اپنے بیٹے سے کہا. پھر آیت 18 میں حضرت عثمان کی ایک وصیت وہ بری صفت یعنی تکبر، غرور سے پرہیز کرنا بتایا گیا ہے. آیت نمبر 18 وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ پھلا کر نہ چلا کرو، اور غرور کے ساتھ زمین پر نہ چلنا، کیوں خداوند عالم اکڑنے والوں کو اور مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا ہے. ہمارے پہلے امام حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کس قدر بلیغ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مغرور، جو متکبر افراد کے لیے عبرت بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غرور سے زیادہ، تکبر سے زیادہ وحشتناک کوئی چیز نہیں ہے، تنہائی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ وحشتناک کوئی تنہائی نہیں ہے، اور تواضع سے زیادہ وسیع راستہ کوئی نہیں ہے، وسیع رشتہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد کی آیت میں اعتدال اور میانہ روی کی سفارش اور افراط و تفریح سے پرہیز کرنے کو کہا ہے. آیت نمبر 19 میں وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اپنی رفتار میں، اپنے چال چلن میں میانہ روی سے یعنی اعتدال سے کام لو، اور اپنی آواز کو دھیما رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی ہوتی ہے کہ جو بلا سبب آواز نکالنے لگتا ہے، چیختا رہتا ہے. پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ لا یر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. جاہل انسان کو دو حالتوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تیسری حالت نہیں ہے. یا تو وہ افراط کرتا ہے یعنی اپنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، یا پھر تفریط کرتا ہے یعنی اپنی حد تک نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی انسان افراط کرتا ہے، تفریط کرتا ہے، پھر جاہل ہے. آخر کی آیت میں توحید اور پھر قیامت کے دلائل کو پروردگار نے بیان کیا. توحید کے ضمن میں بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں. آیت نمبر 34 اس سورہ کی بھی آخری آیت ہے، آیت نمبر 34 سورہ لقمان کی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی پانی برساتا ہے، اور شکم کے اندر کا حال وہی جانتا ہے، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی. یہ 5 چیزیں ایسی جن کا علم اللہ کو ہے. بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا، کن خصوصیتوں کا حامل ہے، موت کب اور کہاں آئے گی، اور پھر یہ انسان کل کیا کرے گا. یوں تو اگر آپ غور فرمائیں تو پروردگار عالم کے پاس کل کائنات کا، اس کا پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اور کوئی بھی شے اس کے علم سے بعید نہیں ہے، خالی نہیں ہے. لیکن اس نے چند باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں ذکر کیا ہے جن میں کوئی انسان شریک نہیں ہے. مثلا قیامت کا علم کہ اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور اس سے الگ ہو جانے کے بعد انسان کے پاس علم کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. یا بارش کا علم کہ انسان آثار سے، اس کی علامت سے یہ تو معلوم کر سکتا ہے کہ پانی کب برسے گا، لیکن یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ آثار اور یہ علامات کب پیدا ہوں گے. یہی حال شکم کے اندر بچے کا ہے، شکم کے اندر کا ہے کہ وسائل اور آلات صرف اسی قدر بنا سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے جنین لڑکا ہے یا لڑکی، گورا ہے یا کالا، چھوٹا ہے یا بڑا، موٹا ہے یا دبلا. لیکن خدائی علم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، جیسا کہ ہمارے اور کے پہلے امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ سب جانتا ہے، پروردگار یہ سب جانتا ہے کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، بدصورت ہے یا خوبصورت، سخی ہے یا بخیل، شقی ہے یا سعید، اور کون بچہ جہنم بعد میں پیدا ہو کے جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جنت میں انبیاء کا رفیق اور ان کا ہمدم رہے گا. یہی حال روزی اور موت کا بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اور ان کے حالات اور وسائل بھی بالکل ایک جیسے ہیں، اور انسان دونوں کے خصوصیات سے بالکل ناواقف ہے اور بے بہرا ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ میں 30 آیتیں ہیں. یہ سورہ مکی ہے، اور ان 4 سوروں میں سے ہے کہ جس میں آیت سجدہ پائی جاتی ہے، اور جن کو پڑھنے سے انسان کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے.
چاہے پڑھے یا سنیں، بہرحال آیت نمبر 15 کے بعد سجدہ انسان کے اوپر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مومنین کی اس میں بہت سی صفتوں کو بیان کیا پروردگار عالم نے۔ ایک صفت مومنین کی یہ بتائی پروردگار نے کہ رات کی تاریکی میں سجدہ کرتے ہیں اور اپنے پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں اس کا ذکر ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف، ڈر اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خون کی چشم کا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کر رکھا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ وہ رحمت الہی کو امیدوار ہیں اور اسی کے ساتھ خدا کے عذاب سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال خدا کی بارگاہ میں مقبول واقع نہ ہوں، اور اسی بنا پر خداوند عالم نے انہیں بشارت دی ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی اتباع کرنے والے جو آپ کے شیعہ ہیں ان کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اول شب سو جاتے ہیں اور جب رات کا 200 حصہ یعنی 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، یا پھر جتنا خداوند عالم نے مطالبہ کیا ہے، تو یہ رات کے اس حصے میں اپنی خواب سے، اپنی نیند سے بیدار ہو کر خداوند عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جبکہ عذاب الہی سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ خداوند عالم نے انہیں انہی لوگوں کا تذکرہ اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ بس جو کچھ انہیں اطاعت کیا گیا ہے، عنایت فرمایا پروردگار نے، تم کو اس کی خبر دی گئی ہے اور ان کو اپنی جوان رحمت میں جگہ دے دیا ہے اور جنت میں داخل کیا ہے، اور ایسے انسان کو ہر خوف اور فتنے سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے اسی 21ویں پارے میں، جس میں 17 آیتیں جنگ احزاب کی ہیں، جس کی بنا پر اس کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سے خیالات ہیں زمان جاہلیت کے، ان خیالات کی پروردگار عالم نے تردید کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر۔ پھر کلمات زہر کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی، اس کو بیان کیا ہے۔ منہ بولا بیٹا شرعی طور کام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 8 سے میں نے عرض کیا کہ 17 آیتیں احزاب سے متعلق ہیں، جس کی بنا پر اس کا سورہ احزاب نام رکھا گیا ہے۔ آیت 8 سے 27 تک مفصل جنگ احزاب کا تذکرہ ہے، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے مشرکین کو تیار کر کے ایک لشکر تیار کیا اور 15,000 افراد نے مل کر مدینے پر حملہ کر دیا۔ ادھر بنی قریظہ جن سے رسول اکرم کا معاہدہ تھا، کہ جن سے رسول اکرم نے عہد لیا تھا کہ حملہ آور سے مقابلہ کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور پھر مشترکہ طور پر دفاع کریں گے، انہوں نے اس عہد کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ رسول اکرم نے بہت سمجھایا، حجت تمام کی، لیکن وہ اپنی عہد شکنی پر باقی رہے اور آخرکار مدینے کا محاصرہ ہو گیا۔ 27 دن تک محاصرہ برقرار رہا، تیر اندازی کا سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار ابن بن عبدود نے حملہ کر دیا، اور ادھر رسول اکرم نے مدینے کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا حکم دے دیا، جس کے کھودنے میں ایک پتھر برآمد ہو گیا، جس کو رسول اکرم نے خود توڑنا چاہا تو 3 مرتبہ چنگاریاں برآمد ہوئیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ روشن علامت ہے کہ کسریٰ کے شہر اور قیصر کے قصر اور صنعاء کے محل سب فتح ہو جائیں گے، جس کی بنا پر جب ہر طرف سے محاصرہ ہو گیا تو منافقین، ضعیف العقیدہ افراد نے رسول اسلام کو دھوکہ دینے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ انہوں نے صرف اور صرف فریب دیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور کوئی محل، کوئی جگہ فتح ہونے والی نہیں۔ یہ تو قدرت کا کرم تھا کہ امر مقابلے پر آ گیا، تو مولا کائنات نے اسے ایک ہی وار میں تمام اس کے وقت کر دیا، اور لشکر کفر نے پھر فرار اختیار کیا اور مسلمانوں کی عزت رہ گئی اور رسول اسلام کی صداقت منظر عام پر آ گئی، اور اس طرح اس کا بھرم باقی رہ گیا۔ ناظرین محترم، یہ وہ باتیں تھیں جو خداوند عالم نے اس 21ویں پارے میں بیان فرمائی ہے۔
آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے باقی دنوں میں اور آنے والی شبوں میں بالخصوص شب قدر میں خلوص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لینے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما، جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں تعلیمات قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت پر زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے انصار میں شمار فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔